سورہ سبا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں ان کفار کے انجام بد کا تذکرہ ہے جو کھلم کھلا اعلان کرتے تھے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں لائیں گے، اور جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، تورات، زبور، انجیل، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ وجہ ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا نظام دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کے اوپر عمل کر کے انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ پھر یہ پابندیاں تو ہیں، اپنی منمانی ختم ہو جاتی ہے، اپنی خواہشات کی اتباع ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو فیصلہ قرآن کرے گا، تو وہ لوگ صاف صاف انکار کرتے تھے کہ قرآن کو ہم مانتے ہی نہیں، بس ہمارے جو باپ دادا کی طرف سے رسومات، رواج جو چلا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم اسی راستے پر ہی چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا کہ جب یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، تو وہاں پر دو گروہ ہوں گے، ایک وہ جو اتباع کرنے والے تھے، یعنی کہ جو گمراہ ٹولہ ہے، اس کے دو گروہ ہیں، ایک ہے گمراہ، ایک ہے گمراہ کنندہ، گمراہ کرنے والے۔ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، جس طریقے سے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں بس جو ہم کہتے ہیں تم وہ کرو، تم ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہم جانے اور جنت جانے۔ تو اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو دنیا کے اندر وہ مقتدا اور پیشوا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا خیال کیا کرتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں،
اور جو ان کی اتباع کیا کرتے تھے وہ کمزور تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ دونوں گروہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہوں گے تب ان کا آپس کے اندر مکالمہ ہوگا، ان کی بات چیت ہوگی۔ اس بات چیت کی ابتدا جو ہے وہ کون کریں گے؟ جو کمزور خیال کیے جاتے تھے، وہ جو وہاں پر دیکھیں گے عذاب کو، وہاں پر جب ماحول کو دیکھیں گے اپنے خلاف، تو اس وقت یہ ان کو لان تان کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا۔ اس وقت کہتے تھے جی فلاں کے پاس نہ جاؤ، وہ تو گستاخ ہیں، فلاں کے پاس نہ جاؤ، وہ تو ایسے ہیں۔ بھی جانے دیتے تو پتہ چلتا نا کہ وہ کیسے ہیں۔ ہمیں تم نے روک کے رکھا، جانا ہی نہیں ہے، بس صرف ہماری بات ماننی ہے، جو ہم کہتے ہیں ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا، ہمیں باندھ کے رکھا ہے تم لوگوں نے۔ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو کہتے تھے نا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہاں دیکھیں گے کہ ان کے اپنے مسئلے پھنسے کھڑے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ اندھے تھے تمہارا دماغ نہیں تھا؟ اپنے دماغ کو استعمال کرتے نا۔ ہم نے کب کہا تھا کہ بھی تم ہمارے پیچھے پڑے رہو؟ جو ہماری غلط بات تھی تم کہتے کہ یہ غلط ہے، تم بھی ہماری ہاں میں ہاں ملاتے تھے، تم خود ٹھیک نہیں تھے، تم خود مجرم تھے۔ اب پھر جو کمزور لوگ ہیں پھر وہ اگلی بات کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے صبح و شام تو ہمارے پاس تم آ جاتے تھے، اور جب ہم تمہارے پاس جاتے تھے تو صبح و شام تمہارے یہ مکر، یہ ہیلے اور یہ فریب کاریاں، اس سے ہم نکلتے کیسے؟ یہ سارا کچھ تو تم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا، یہ بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، یہ رسومات بالکل ٹھیک ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہم کرتے ہیں سارا کا سارا دین سے ثابت ہے، ساری باتیں تو خود کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اصل یہ ہے کہ ان کی جو عذاب دیکھ کے حالت بنی کھڑی ہے نا، وہ ندامت، شرمندگی، اس کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، لیکن ان الزام تراشیوں کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان تمام لوگوں کے گلوں کے اندر، گردنوں پہ اللہ تعالیٰ توق ڈال دے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ اب تمہارا انجام یہی ہے، جکڑ کے ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی ہمیں پہلے بتلا دیا کہ ایسا ہوگا۔ کیا خیال، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ حق سچ ایسے ہو کر رہے گا۔ اس لیے ایسے لوگ جو اس وقت دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیچارے خود بھی وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور کافی سارے لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چلو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر انجن جاتا ہے تو پھر ڈبے بھی وہیں جاتے ہیں نا، تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ تو اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں اور ان بیچاروں کی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ سارا منظر بھی دکھا دیا اور سارے حقائق بھی کھول دیے ہیں، تو اب ایسے لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن کا نور اگر یہ حاصل کریں گے تو ان کے لیے کوئی روشنی کا راستہ کھلے گا، پتہ چلے گا کہ ہاں بھی سیدھا راستہ کون سا ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے غلط ہے۔ جب وہ قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، اب اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں نا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، اس میں سارے کے ساری باتیں کھول کھول کے سنا دی ہیں، اب وہ قرآن پڑھتے نہیں، وہ کہتے ہیں بس پیر و مرشد نے جو فرما دیا وہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا انجام پھر یہی کچھ ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو اس قرآن سے پہلے آئی ہیں۔ ولو تری، اور اگر آپ دیکھ لیں، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، موقوفون عند ربہم، کھڑے کر دیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض القول، لوٹائے گا ان کا بعض کی طرف بات، یعنی ایک دوسرے سے ان کی بات چیت شروع ہوگی۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور خیال کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر ضعیف کا لفظ نہیں ہے کہ یہ ضعیف تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے، کیونکہ یہ تفریق ہماری بنی ہوئی نا کہ یہ کمزور ہے یہ طاقتور ہے، تو اللہ کا قرآن کتنا پیارا انداز سے سمجھاتا ہے کہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ یہ کیا کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان لوگوں سے بات کریں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے،
لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، البتہ ہم ایمان والے ہوتے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ تم اگر نہ ہوتے، تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہوتی، تمہارے ہم متھے نہ لگتے، آج ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا خیال کیا کرتے تھے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جنہیں کمزور خیال کیا جاتا تھا، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی۔ ہم نے تو نہیں روکا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہیں بڑا خیال کیا جاتا تھا، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کیا کہیں گے؟ بل مکر اللیل والنہار، بلکہ وہ رات اور دن کے جو فریب تھے تمہارے، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں امر کرتے تھے، حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور یہ کہ ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، تم ہمیں اس راستے پر چلاتے تھے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم ڈال دیں گے طوق، فی اعناق الذین کفروا، ان لوگوں کی گردنوں میں جو کافر تھے، هل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا ما کانوا یعملون، مگر ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ کفار کا کھلم کھلا قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں کا انکار کرنا، یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل تھا، لیکن یہ ڈھیڑ تھے، بد باطن تھے، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کو آزادیاں حاصل تھی، جو جنگل کا قانون ان کا خود بنایا ہوا تھا، اور جس طریقے سے ان لوگوں نے معاشرے کو بگاڑا ہوا تھا، اور جیسے رسومات کو یہ آسمانی تعلیمات سے بھی زیادہ درجہ دے رہے تھے، اب ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی، ان کو نظام تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ اب قرآن نے بتایا کہ شراب کی چھٹی ہے، یہ کہتے تھے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا شراب ہی پی کر بڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جوا کھیلتے تھے، قرآن نے بتا دیا کہ جوا تو ختم ہو گیا، حرام ہو گئی ہے۔ جو چیزیں قرآن روکتا تھا وہ ان کی پسندیدہ چیزیں تھیں، یہ کیسے اس کو چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے ان چیزوں کو ترجیح دی، اپنی خواہشات کو آگے رکھا، اور اسی وجہ سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے صاف صاف انکار کیا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، اور دوسرا یہ ہے کہ کفار میں سے یہود و نصارہ، ان لوگوں نے اس قسم کی لاکھوں کتابیں چھاپی ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کتابیں، تقریباً ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تاریخی باتیں ہیں، تقریباً 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں۔ کس بات پر؟ کہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ قرآن سے لوگ تھوڑے سے متنفر ہو جائیں، یا یہ کہ کم سے کم شکوک و شبہات ان کے دماغ میں ڈال دو۔ اور اس کے لیے یہ باتیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لاکھوں کتابیں کہاں گئی، ہمیں خاک پتہ ہے، ہم نے کون سا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے آج تک قرآن نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کی تفسیر، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، تو جو قرآن کے خلاف 6 لاکھ کتابیں وہ ہم کہاں سے پڑھ لیں گے؟ تو یہ بات اگرچہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس لیے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم نے کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ دیکھیں کہ کفر کیا کر رہا ہے قرآن کے خلاف، یہودیوں کے سازشیں کیا ہیں، عیسائیوں کی کیا ہیں۔ لیکن چلو کتابوں کو ایک طرف رکھو، یہ بات تو ہم اندھے تو نہیں ہیں نا، یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہی ہے کہ مفت کے سکول اور مفت کے ہسپتال، ایک طرف تو مسلمانوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، دوسری طرف ان کے ہسپتال بنے ہوئے ہیں جو علاج فری ہوتا ہے۔ اب یہ کھلا تضاد نہیں ہے، اس سے ہم کیا سمجھیں؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ جانوروں سے بھی بدتر، اور دوسری طرف یہ کہ ان کو
یہاں پہ کتابیں بھی دو اور ان کو تعلیم بھی مفت دو، ان کو کھانا بھی ساتھ دو، یونیفارم بھی ساتھ دو، تم کیا سمجھیں کہ یہ خیر خواہ ہیں؟ جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اس سے بہت بھاری قیمت لیتے ہیں، اس کا ایمان سلب کرتے ہیں، قرآن سے متنفر کرتے ہیں، احادیث سے متنفر کرتے ہیں، اور بظاہر علاج مفت ہوتا ہے، تعلیم مفت ہوتی ہے، یہ ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور سلسلہ، یہ بھی ہمارے سامنے ہے، مفت تعلیم اور مفت علاج کا، لیکن ایک اور سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اس وقت کتنے بڑے بڑے فتنے آئے، کتنے بڑے بڑے مکار آئے، اور انہیں اپنی مکاریاں دکھائی۔ ایک آیت کی تفسیر 14 صدیوں تک ایک ہی چلتی رہی۔ اب یہ نام نہاد سکالر یہ آ کر اس کو تبدیل کرتے ہیں، یہ نہیں تھی، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اور چونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے اور دین کا علم ہے نہیں، تو اب ان کی باتیں سن کر سمجھتے ہیں ہاں بات دل کو تو لگتی ہے، بات دل کو لگتی ہے۔ بس جب بات دل کو لگ گئی اور وہ 14 صدیوں سے جو تفسیر تھی اس کے خلاف ہے، تو سمجھ لو کہ ان کا کام ہو گیا، قرآن کے خلاف جو ان کا کام تھا شکوک و شبہات پیدا کرنا، وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اب ہمارے پاس جو قرآن ہے، احادیث ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کس ذریعے سے آئی ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے صحابہ، اس میں کوئی شک ہے؟ آج سوشل میڈیا پر ایسے نام نہاد مفکرین اور محدثین بنے ہوئے ہیں، بناوٹی اور نام نہاد عظیم سکالر، اور ہیں 2 ٹکے کے نہیں، معلومات کک کی نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں کو اس وقت دیکھیں کہ یہ ان صحابہ کے اوپر فلاں نے یوں کیا اور فلاں ایسا تھا اور فلاں یوں تھا، فلاں ایسا تھا، کیا یہ دین سے متنفر کرنے کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان پہ اعتماد نہیں کرتے، اگر صحابہ کو نکال دو تو ہمارے پاس باقی بچتا کیا ہے بتاؤ؟ قرآن کو جمع کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ جب صحابہ ہی غلط ہے تو قرآن کہاں سے ٹھیک ہو جائے گا؟ پھر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، وہ چھپا ہوئے غار کے اندر پھر آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب صحابہ کو نکالو گے تو پھر تو قرآن واقعی غلط ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اور تو کوئی کاروبار نہیں ہے؟ بغیر کاروبار کے لینڈ کروزر اور ان کے گن مین اور ان کے خرچے اور ان کے لاکھوں روپے کا ان کا یعنی کہ یومیہ خرچہ، لاکھوں روپے کے ماہانہ اخراجات، اور سال کے کتنے ہوتے ہوں گے، یہ کون دے رہا ہے ان کو؟ اچھا، پھر ان سے پوچھو، کہتے ہیں ہاں جی وہ ہمارا چینل ہے نا جی، یوٹیوب والے دیتے ہیں، تو یوٹیوب والے مسلمان ہیں؟ بتائیے وہ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان کے پالتو ہیں، یہ ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین ہیں جن کی زندگی گزر گئی، 40 سال 50 سال تک وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، یوٹیوب والے ان کو تو 1000 کا نوٹ بھی نہیں دیتے۔ اگر یہ دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ تو بہت بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ دین سے متنفر کرنے والے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بندوں کو پھنسا رکھا ہے۔ آئے دن نئے نئے فتنے، اب ہمارے پاس ساتھی ویڈیوز بھیج دیتے ہیں جی اس کا جواب دیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان کے جواب دینا شروع کر دیں تو وہ بس وہ ایک ہی کام کافی ہے، نہ ہم نمازیں پڑھائیں، نہ ہم جمعہ پڑھائیں، نہ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہو، بس سارا دن بیٹھ کر ان کے جواب ہی دیتے رہو، تو ہم کس کس کو جواب دیں؟ اب وہ کیوں جواب مانگتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل کو وہ ویڈیوز اچھی لگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہے کوئی بات، ہمیں مطمئن کرو۔ اگر آپ مطمئن نہیں کرتے تو بس ہم پھر وہاں ان سے مطمئن ہو چکے ہیں، مجبوراً کچھ نہ کچھ ان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، کچھ حقیقت بتانی پڑتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی فتنے ہیں یوں سمجھ لو کہ یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں جیسے کفار نے کہا تھا لن نؤمن بہذا القرآن، ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اس نفری کو بڑھانے کے لیے یہ سارا کا سارا زور لگایا جا رہا ہے۔ یہ نیٹ ہے کیا؟ نیٹ جال ہوتا ہے نا، تو جس نے بنایا ہے اس نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جال ہے مچھلی کا تو اس میں نقصان ہی ہے، جس نے بنایا جس نے پھینکا اس کا فائدہ ہے، مچھلیوں کو کون سا فائدہ ہوتا ہے جال سے؟ وہ تو بیچاری پھنستی ہیں، مرتی ہیں۔ تو جنہوں نے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے
اور قرآن و حدیث سے متنفر کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے جال پھینکا ہے. جو اس کے اندر پھنسیں گے تو ان کا تو نقصان ہوگا، جال والوں کو تو فائدہ ہے. اور جو ان کے اپنے ایسے لوگ پالتو ہیں جو اس کے اندر لوگوں کو پھنسا رہے ہیں، تو ان کو شاباشی دیں گے، گاڑیاں گفٹ کریں گے ان کو وہ ڈالروں کے اندر ان کی انکم آئے گی، پھر وہ اپنے خوب مزے اڑائیں گے دنیا کے اندر. وہ تو آخرت میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا. اب یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جی مرزا صاحب کے فالوورز کتنے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، اب آج کے درس کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا، بڑا چھوٹا خیال کر لیتے ہیں نا. ایک مقتدا، ایک مقتدی، ایک پیشوا، ایک اس کی پیروی کرنے والا، یعنی کہ دو گروہ ہیں. اب یہاں پر تو یہ مطمئن ہے، کہتے ہیں جی اس کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اور جو جہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہ ایسا دجالی فتنہ ہے. حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو جہاں پہ کھڑا ہے اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ دیں وہ نہیں ہلتا. کہتا ہے نہیں جی رہنے دیں جی، ہم مولویوں کی بات مانتے نہیں ہیں، انجینئر کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. اچھا، انجینئر کی باتیں ٹھیک ہیں، علماء کی غلط ہو گئی، یعنی ماننا ہی نہیں ہے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ یعنی کہ یہ اس میں کوئی تو اثر ہے نا اس فتنے کے اندر، کہ یہ نیٹ کے ذریعے چلتا ہے اور اس کے اندر جو لوگ پھنسے چلے جا رہے ہیں وہ پیچھے نہیں آتے، جو مرزائیت کی طرف چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں. جو جس طرف جا رہا ہے وہ واپس تو نہیں آ رہا. لیکن آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ان میں سے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، وہ جتنے نام نہاد مفتی ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جتنے بھی ہیں، اب جتنے یوٹیوبر ہیں، یعنی کہ یہ اپنی جو مسند ہے ہمارا ممبر محراب، اس کو چھوڑ کر جو یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور بڑے عظیم سکالر ہیں اور بڑا اچھا ایک حلیہ اسلام کا بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ ان کے فالوورز کے اندر نمازی کتنے پیدا ہوئے ہیں؟ بتائیں کتنے دیانتدار پیدا ہوئے ہیں، کتنوں نے داڑیاں رکھی ہیں؟ یہ تو ہے کہ جو اس کی طرف گیا ہے تو وہ داڑھی چھوٹی کروا کے آ گیا. کتنے نے سر کے اوپر کوئی پگڑی، کوئی ٹوپی، یعنی کوئی اسلامی شناخت حلیہ، اسے دور تو ہوئے ہیں، قریب تو کوئی بھی نہیں آیا. اگر ایسا ہوتا جی ان کی وجہ سے اتنے لوگ آج دیکھو جی اتنی مساجد اور بن گئی ہیں، اتنے مدارس اور بڑھ گئے ہیں، اتنے نمازی اور بڑھ گئے ہیں، تو پھر تو ہم کہتے ہیں جی بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ گمراہ کرنے والے ہیں، گمراہ کنندہ ہیں. اب یہ سب جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا آپس کے اندر مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی. اب کمزور کہیں گے کہ تم نہ ہوتے، لولا انتم لکننا مؤمنین، کاش تم نہ ہوتے. آسان لفظوں میں کہ تمہاری میں ویڈیو نہ دیکھتا، تمہارے چینل پہ نہ آتا، تمہیں فالو نہ کرتا، تمہیں بچ جاتا. لکننا مؤمنین، پکے مومن ہوتے. لیکن کیا کریں، بس پھنس جو گئے. اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب یوں دیں گے، اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، ہم نے روکا تھا. یہ کہہ دیں گے وہاں. اور جس طریقے سے آج کل کے نام نہاد پیر، یعنی میں جب بھی ایسا تذکرہ کرتا ہوں پیروں کے بارے میں تو میرا نظریہ ہرگز یہ نہیں ہے جیسے کہتے ہیں جی بابت شے کوئی نہیں. میرا یہ نظریہ نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ میں ان تمام بابوں کا قائل ہوں جو حق سچ والے ہیں. اور میں الحمدللہ جتنے بھی پیر ہیں جو حقیقتاً پیر ہیں، میں ان کی عظمت کا قائل ہوں، اور میں الحمدللہ ان کی اتباع کا بھی قائل ہوں، اور اسی طریقے سے میں ان کی بیعت کا بھی قائل ہوں، اور ان کی زیارت اس کو میں ثواب سمجھتا ہوں. لیکن جو ایسے نام نہاد بناوٹی، جو ملنگ دڑنگ ہیں، جو کپڑے اتار کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، میں جب کرتا ہوں نا پیروں کے بارے میں تو اس سے مراد ایسے ہوتے ہیں جن کے خلاف میں بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ آج کل دیکھیں نماز نہیں پڑھتے، اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ کیوں کر پڑھیں گے؟ اور پیر سب کیا کہتے ہیں جی، اور ان کے چمچے، یعنی پیر نہیں اڑتا، ان کے چمچے اڑاتے ہیں ان کو. ایسی ایسی باتیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. وہ بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز نہیں پڑھی. مریدین پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، نماز نہیں پڑھی حضرت جی نے؟ وہ چمچے کہتے ہیں نماز تو مدینے میں پڑھتے ہیں، آپ کو یہاں ایسے نظر آ رہے ہیں، یہاں نہیں ہوتے. یہ حیرت کی بات ہے بھائی، نماز مدینے میں لیکن کھانا یہاں کا چٹ کرتے ہیں. تو کھانا مدینے کا اچھا نہیں لگتا ان کو بھوکا پیسہ رکھو کہ وہاں زمزم جا کر پیو. جب وہاں گئے تھے نماز پڑھنے تو زمزم پی کے آتے وہاں.
مسجد میں کتنے تو کولر بھرے پڑے زمزم کے، وہاں کی کھجوریں بھی کھا کے آؤ، کھانا بھی وہیں کا کھاؤ. نہیں جی، مرغا دیسی کھانا وہ بھی یہیں، وہ بھی دیسی گھی کے اندر. حضرت جی کو جو ہے نا یہ پسند نہیں ہے اور یہ پسند نہیں ہے، جو جی چاہتا ہے وہ پسند ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ لوگ کیا جنت میں جائیں گے؟ یہ خود جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ساتھ جہنم میں جائیں گے. اب وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تمہیں روکا تھا. اس کے بعد پھر کمزور کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں بل مکر اللیل والنہار، وہ دن رات کے فریب. یہ حضرت جی آ رہے ہیں جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، حضرت جی پہنچ جاتے تھے، آتے ہی کہتے جی بکری مجھے پسند ہے جی، اس کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ گائے بڑی پسند ہے اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا. خود ہی پہنچ جاتے تھے، چکر بازیاں. اور مرید بیچارے ہوتے ہیں، وہ بیچارے سمجھدار کم ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا اندھی تقلید والے، اندھی عقیدت والے، وہ کہتے ہیں حضرت جی جو فرما رہے ہیں. ایک وہ سمجھدار مرید تھا، تو اسی قسم کا کوئی نام نہاد پیر گھر پہنچ گیا، اس نے دیکھی بھی گائے تو بڑی کام کی ہے. اس نے کھانا شانا کھایا اور اس کے بعد کہا جی یہ گائے مجھے بڑی پسند ہے تو یہ آپ مجھے دے دیں. اس نے کہا جی میں نے تو بچوں کے دودھ کے لیے، کوئی مہربانی کریں، تو میں تو مشکل سے لے کے. انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو اچھی دے گا، لیکن یہ تو میں لے کے جاؤں گا. مرید سمجھدار تھا، اس نے کہا وہ جو دعا والی اچھی ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لینا، میرے پاس یہ گزارے والی ٹھیک ہے. تو ایسے سمجھدار اگر ان کو ٹکر جائے نا تو تب جا کے کوئی ان کی جو ہے نا آنکھیں کھلیں گی. یہاں پر تو چکر بازیاں، بل مکر اللیل والنہار، دن رات کے فریب. یہاں کہتے تھے بس ٹھیک ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، ادھر نہ جانا، جہاں دین کی محفل نظر آئے گی، جہاں پر حق کی کو بات نظر آئے گی، وہاں سے روکتے وہاں نہ جانا. انہیں پتہ ہے کہ یہ گئے تو گئے، پھر واپس نہیں آئیں گے. وہاں ان کو کوئی حق بات ملے گی، کوئی قرآن کا نور ان کو نصیب ہو جائے گا، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں ان کی روشن ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں جانا، بس یہ بڑے خبیث لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ یوں ہیں، پہلے سے ڈرا کے رکھتے ہیں ان کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کا علاج ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیں گے، یعنی پتہ چلے گا کہ یہ مجرم لوگ آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مکالمہ 13ویں پارے کے اندر شیطان کے بارے بھی ہے کہ آج ہم جو کچھ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں شیطان کا قصور ہے جی، وہ ہمیں جو ورغلا دیتا ہے. تو شیطان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے تمہیں ڈنڈا مارا تھا کہ چلو جی نماز چھوڑو، نہیں پڑھی نماز، میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا، تھوڑا وسوسہ ڈالا، تم پہلے سے تیار بیٹھے تھے. جو تم نے برے کام کیے خود کیے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں تمام کے تمام مناظر جو وہاں پر پیش آنے ہیں وہ پہلے کھول کھول کر دکھا دیے، سمجھا دیے، تاکہ ہم بھٹکے نہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو لوگ اس قسم کے ہیں جو بھٹک رہے ہیں ان کو جو ہے نا یہ آیات، ان کا ترجمہ تفسیر ذرا بتائیں، انہیں بتائیں کہ بھئی جن کے پیچھے چل رہے ہو ان کا اپنا حشر کیا ہونے والا ہے، تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.